کرنے کا انجام کیا ہے. میں نے حوالہ پڑھ دیا, جس کو رجوع کرنا اس طرف کرے, اور میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں اللہ اللہ یہ جو رسومات ہے, دراصل جب شادی ہوتی ہے تو جہیز لوگ اس لیے بھی مانگ لیتے ہیں کہ یہ لوگ کے یہاں تو حصہ دینے کا رواج ہی نہیں ہے, حصہ ملے گا نہیں, اس لیے جتنی بھیک مانگنا ہے مانگ لو. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سے یہ جہیز مانگنے کا مطالبہ ہم نے شروع کیا ہے اور ہمارے سماج میں شروع ہوا ہے, ایک بات تو آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. توجہ کریں, ہمارے مذہب میں تو کفن مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آخر وہ کون سے سنی اور کیسے مسلمان ہے کہ جو جہیز مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ ہمارے مذہب کا حال تو یہ ہے, اگر ایک چادر پرانی گھر میں پڑی ہوئی ہے اور اللہ اکبر باپ مر گیا ہے تو اسلامی غیرت کہتی ہے 3 مسنون کفن کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک ہی پرانی چادر تیرے پاس موجود ہے تو اپنی غیرت کا سودا کسی کے دروازے پہ مت کرنا, ایک ہی چادر میں لپیٹ کر غیرت کے ساتھ اپنے باپ کو دفن کر دینا. اب بھی تجھے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں. جس مذہب میں باپ کے کفن کے لیے بھیک مانگنے کی اجازت نہ ہو, ایک کپڑا موجود ہوتے ہوئے, کفایت کا کپڑا موجود ہوتے ہوئے, اس مذہب کے اندر آخر جہیز مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر کار مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر اللہ اکبر بائک مانگنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھنا, آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمانوں کی بیٹیاں کیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے, مسلمانوں کی بیٹیاں سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے. میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کون ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جویا کہ غیرت مند مسلمانوں, اگر تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے, اگر تمہارے دلوں میں محبت رسول ہے, اگر تمہارے دلوں میں الفت رسول ہے, اس عشق مصطفیٰ کا واسطہ دے کر پوچھنا چاہتا ہوں, بیٹیاں لوجوں میں کیوں بک رہی ہے؟ بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک کیوں مانگ رہی ہے؟ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ اوروں کا ہاتھ پکڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ بیٹی جس نے کسی کا ہاتھ تھام لیا صرف وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ ذمہ دار ہم سب ہیں, ذمہ دار پورا معاشرہ ہے. اس کی وجہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں, حضرت کا استقبال کریں, درود شریف پڑھیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام یا رسول علیک یا اللہ, جد الحسن صلاۃ و والحسین. سلام علیکہ تو یا یہ بات ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, مرتد ہو رہی ہے, مذہب چھوڑ رہی ہیں. ذمہ دار کون؟ صرف وہ جانے والی بیٹیاں ذمہ دار نہیں ہیں, اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم نے شادی کے نام پر اتنی رسومات کو ایجاد کر دیا, اتنی رسومات کو ایجاد کیا کہ اب ہر کس و ناکس کے لیے شادی ممکن نہ رہی, شادی مشکل ہو گئی. جبکہ میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ کی توجہ, جس نبی کے کہنے پر کلمے کو تم نے سچا مانا, ہم نے سچا مانا, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, جس نبی کے کہنے پر اللہ کا دین اسلام مانا, اسی نبی نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ نکاح اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے. آپ سے پوچھتا ہوں, آج ہم نے زنا آسان کیا ہے, نکاح مشکل کیا ہے. ایک انسان 1000-2000 روپے میں زنا تو کر سکتا ہے, لیکن 1000-2000 میں نکاح نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نکاح اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. ہم نے نکاح کو مشکل کیا. بڑی معذرت کے ساتھ, سیرے کی رسم ہے, ہلدی کی رسم ہے, مہندیوں کی رسم ہے, یہ رسم ہے, جہیز کی رسم ہے, وہ رسم ہے, خدا جانے کتنی رسومات کو ایجاد کیا. آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کا رسومات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. آج یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مذہب میں توجہ کرنا, ہمارے مذہب میں نکاح اتنا آسان تھا, نکاح اتنا آسان تھا کہ جنگ کے میدان میں بھی
निकाह हो रहा था। हैरत की बात ये, जंग के मैदान में भी निकाह हो रहा था। आपसे पूछना चाहता हूं, और जंग के मैदान में जिसका निकाह हुआ वो कोई और हस्ती नहीं। आप सोचते होंगे कि किसी ऐरे गहरे का निकाह जंग के मैदान में अर्जेंट हो गया, आप ये भी सोचते होंगे, क्योंकि सोच पर किसी की पाबंदी नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उलमा की मौजूदगी में, अल्लाह की कायनात में जो सबसे बड़ी हस्ती है उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। मूसा व ईसा, दाऊद व इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये सब के सब जिसके पीछे मुक्तदी बन करके खड़े हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का निकाह खैबर के जंग के मैदान में होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हजरत सफिया के साथ मैदान जंग के अंदर रसूलुल्लाह का निकाह न हुआ? और फिर इतनी सादगी से हुआ कि सहाबा में इख्तिलाफ हो गया कि हुजूर ने सफिया से निकाह किया या नहीं किया। उलमा जानते हैं मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तवज्जो करो, साल साल भर पहले से शादियों की रस्मों को रचाने वालों, मेराज के दूल्हा का निकाह मैदान में हो रहा है और इतनी सादगी से हो रहा है कि सहाबा में इख्तिलाफ हुआ निकाह हुआ या नहीं हुआ। तो सहाबा में से चंद सहाबा ने कहा, क्यों बहस करते हो, इंतजार करो। अगर रसूलुल्लाह ने हजरत सफिया को पर्दा करा दिया तो समझ लेना कि निकाह हो गया, और अगर पर्दा नहीं कराया तो समझना कि निकाह नहीं हुआ। आपसे पूछना चाहता हूं, जब मेराज के दूल्हा का निकाह इतनी सादगी से होता है तो तुम कौन और तुम्हारी हैसियत क्या, हम कौन और हमारी हैसियत क्या। लेकिन जुल्म का बुरा हो, मुसलमान को नबी की सुन्नत कब याद आती है? कब याद आती है नबी की सुन्नत? मुसलमान को नबी की सुन्नत उसी वक्त याद आती है जब उसका अपना फायदा होता है। मतलब वो सुन्नत का नहीं, अपने फायदे का पाबंद है।